السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے آپ کو نورانی قدر کی جو ہم تختیہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہم 8 تو مکمل کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ تختی نمبر 9 کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنے کا کیا حق ہے، اور اس کے اجزا کس طرح ہوں گے، کس طرح اس کے ایکسپلین ہوں گے، یعنی کہ اس کے اجرا ہوں گے، اور کس طریقے سے اس کو روا پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر تمام تفصیل جانیں گے تختی نمبر 9 کی۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو مس کیا تو ہو سکے کچھ چھوٹ جائے، کیونکہ یہ دوسری تمام چیزیں نہیں ہیں کہ ایک لفظ کو چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، ایک ورڈ چھوٹ گیا، ایسا نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اس کو پڑھنے کے لیے سب سے بڑی اور واضح بات یہ ہے کہ انسان کو اس کو ہر لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ڈونٹ مس مائی ویڈیو۔ ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تختی نمبر 9 کی مکمل تفصیل کہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک نظر ڈالیں ہم تختی نمبر 8 کے اوپر کہ ہم نے تختی نمبر 8 کو کس طریقے سے پڑھا تھا، اس میں کیا پڑھنے کا اس کا طریقہ تھا، اور اس کو ہم نے کیا ایکسپلین کیے ہیں۔ اور مجھے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ آپ نے تختی نمبر جو 8 کی ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر یہ تختی کو یاد بھی کیا ہوگا، مگر پھر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس میں جس نون کے اوپر جزم ہوتا ہے، جس نون کے اوپر جزم ہوتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جزم ہے۔ اس جزم کی شکل کو پہچانا نہایت ضروری ہے۔ اگر بندے نے اس شکل کو نہیں پہچانا پھر اس کا مطلب بھی نہیں پہچانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جزم ہے یہ اپنی جو اگلا حرف ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر چلتی ہے، یعنی کہ جیسے حمزہ ہے اور پلس برابر میں اس کے با ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو جو با ہے یہ اپنے ساتھ والے حرفوں کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، اس کا مطلب یہ کہ جو ساتھ والا اس کے ساتھ میں حرف ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا اس کا کام ہے۔ اور فرماتے کہ جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے، جس بھی حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کا کیا کام ہے؟ ہر جس حرف کے اوپر جزم ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، اور ساکن والا حرف اپنے جو برابر والا حرف حرکت والا ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش والا جو حرف ہمارے پاس موجود ہے، اس لفظ کے پاس جو پڑوس میں جو حرف ہے اس کو ہم ساتھ لے کر اس سے ملا کر چلیں گے۔ اس لیے دوستو، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں نون ساکن۔ نون کے اوپر جزم ہے اس لیے نون ساکن، اس لیے نون ساکن اس لیے کہہ رہے کہ صرف یہاں پر نون پر جزم ہے۔ اگر مثلا لام پر جزم ہو تو لام ساکن ہو گیا، کاف پر جزم ہو تو کاف ساکن ہو گیا۔ اس طریقے سے جس حرف کے اوپر بھی جزم ہوگا وہ تمام کے تمام حرف ساکن کہلائیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اس بات کو نہایت بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 9 کی مکمل تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek Allah protection from shaitan, the cursed thereafter, in the name of Allah, the most beneficent and merciful۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات عافیت اور خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر جانیں گے ہم تختی نمبر 9 کے متعلق کہ تختی نمبر 9 کیسے پڑھتے ہیں، اس کا کیا اجرا ہے، کیا ایکسپلین اس کا۔ اس میں سب سے پہلے جانیں گے اس کا تختیہ نام، یعنی کہ نورانی قاعدے کے جو اندر تختی لکھی ہے تختی نمبر 9، اس کا نام ہے اظہار۔ اظہار اظہار بولتے ہیں ظاہر کرنے کو، کس چیز کو ظاہر کر دینا۔ تو اس میں ہم ظاہر کریں گے، اس تختی کے اندر ظاہر کریں گے کہ جو اس کا حروف حلقی ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اس تختی کا اظہار کیسے ہوگا، بس یہی ہم اظہار کریں گے، اس کو ہم ظاہر کر دیں گے۔ تنوین اور نون ساکنہ قاعدہ نمبر 1، کیونکہ اس کے قاعدے کے تقریباً 4 قاعدے ہیں نون ساکن کے۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ہم اس کو جانیں گے۔ تختی نمبر 9 کے اندر پہلا قاعدہ ہے، تختی نمبر
9 کا یہ پہلا قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ، اور اس کے آگے جو 3 قاعدے وہ باقی آگے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ان کو یاد کرنا زبانی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے سے بتلا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جو یہ تختی کے اوپر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو یہ اردو لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ایکسپلین ہے، ایک اس کا سمجھانے کا طریقہ لکھا ہے یہاں پر، کہ اس کا یہ فارمولا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر تختی نمبر 9 کے اندر پہلا خیال ہمیں رکھنا ہے ان حرفوں کا، حمزہ، عینہ اور غین خا۔ ان 6 حرفوں کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے اور ان کو یاد کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ اس کا پہلا فارمولا ہے۔ فارمولے کو بندے نے بھلا دیا تو گویا کہ اس نے سب کچھ فراموش کر دیا، اس لیے اس کو فراموش نہیں کریں گے اور اس کو ہم یاد کریں گے۔ حمزہ، عین ہا، غین خا، ایک ہا چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، حمزہ، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین ہو، تنوین کہتے ہیں کہ اس کو میں نے تختی نمبر آپ کو بتلایا 7 میں، اور اس کو بتلایا میں نے آپ کو کہ ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور تختی نمبر جو 7 کے اندر لکھا ہے پوری بات وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ تختی نمبر 7 میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک زبر، ایک زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، ہر زبر کے ساتھ ایک زبر اور بڑھایا، ہر پیش کے ساتھ ایک پیش اور بڑھایا، ہر زیر کے ساتھ ایک زیر اور بڑھایا، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ان ہم جوڑے جوڑے کو کہیں گے یہاں پر تنوین۔ دیکھو دوستو، ایک بات میں آپ کو خاص طور سے بتلا دوں کہ میں آپ کو ہر چیز ہر تختی کے اندر نہیں بتلا سکتا۔ اگر آپ کو میں اس طریقے سے بس سمجھانے کی کوشش کروں کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو کیا بتلایا تھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس طریقے سے پورے قاعدے کی مجھے ایک ہی ویڈیو بنانی ہوگی اور آپ اس کو باری باری دیکھیں گے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے زیادہ میں ٹائم لوں اور آپ قرآن شریف پڑھنے میں آپ کی تاخیر ہو، اس لیے آپ موٹی موٹی باتیں پر جلدی سے ازبر طریقے سے یاد کریں۔ تو یہاں پر ہم جانیں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی عامے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد بڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے حمزہ، عین ہا، غین خا، ان میں سے ان 6 میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو اس کو ہم ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ جلد بھی پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، بس اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اس لیے دوستوں پہلا جو رول اور جو پہلا فارمولا ہے یہ یاد رکھنا ہے ہمیں۔ تو اس کو پڑھیں گے طیرن، طیرن، رن، رن۔ جلدی پڑھنے کے لیے بولا ہے، اس لیے ہم جلدی پڑھنے کے لیے کیا کریں گے، اس کو رن، زبان کو حرکت زیادہ نہیں دیں گے کہ ایسا نہیں اس کو لگا کر جہاں جیب لگ گئی ہماری، رن، زبان جہاں لگ گئی رن، تو ہم آواز بھی بند کر دیں گے، اس کو گھسیٹیں گے نہیں، طیرن ایسے نہیں کریں گے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں گے طیرن، رن، رن، رن کہنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری جیب اوپر کے تالوے میں ٹچ ہوئی، ساتھ کے ساتھ ہم اپنی آواز کو بھی بند کر دیں گے، رن، طیرن، 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 ابابیل، طیرن، طاء الزبر طی، راد الزبر رن، طیرن، طیرن، ابابیل۔ را کو بھی پر کریں گے، را کو موٹی کریں گے، اس کو موٹا را کو کریں گے، رون، رون۔ ایک پر کرنا یعنی کہ اس کو موٹا کرنا، دوسرے کہ ہمیں زبان کو جہاں ہماری پر کرتے وقت میں زبان لگ گئی رون، تو وہاں پر ہم یہ کریں گے کہ آواز کو بھی روک دیں گے، طیرون، اور جیب لگی کے ساتھ ساتھ ہلکے سے ہٹائیں گے اور اگلا حرف حمزہ نکالیں گے، طیرون، ابابیل۔ ایسے ہی نارن، حامیۃ، نارن، رن، رن، جیسے ہماری زبان تالوے میں لگ جاتی ہے ہماری آواز بند ہو جانی چاہیے، اس طریقے سے ہم اس کو گھسیٹیں گے نہیں بلکہ جلد پڑھیں گے، غنہ بھی نہیں ہوگا، جلد بھی پڑھا جائے گا، بس یہی اظہار ہے۔
ایسے لیمن خشیہ، لیمن من من لیمن خشیہ، لیمن جیسے میں نے لیمن کا خشیہ خا، کیونکہ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یہاں پر انہوں نے بات کی دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر آیا یہاں پر دو پیش آ گیا، اور کہیں پر دو زیر یہاں پر دو زیر آ گئی، اور یہاں نون ساکن ہے تو صرف نون ساکن کے بعد یا پھر تنوین ان زبر زیر دو زیر دو پیش کے بعد میں اگر یہ حرف آ جائیں تو فوراً یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار، اس کو اظہار حرکی کہتے ہیں۔ لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، من غیرہ، من غیرہ، بہت زیادہ بھی نہیں روکنا، ایسا نہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ روک دیں گے، من غیرہ ایسا نہیں روکیں گے، اس سے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بندہ سامنے والا سمجھے کہ شاید پڑھنا بند کر دیا اور یہ پڑھنے سے رک گیا، بلکہ ایسا نہیں، اتنا بھی نہیں روکیں گے جس سے کہ پریشانی کا باعث بنے۔ یہاں پر بس وہی بات کریں گے، من غیرہ، من ایک سے دو سیکنڈ رکیں گے، بس زیادہ نہیں، من غیرہ، من غیرہ، من غیرہ یومئذ علیہا، یومئذ، یو، اب یہاں پر ایک بات اور خاص خیال ہمیں کیا رکھنا ہے کہ یہاں پر جو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ہم نے زبر پڑھا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر پڑھا ہے، یہ واولین ہو جائے، تختی نمبر 5 کے دوسرے پارٹ میں پڑھا ہے ہم نے یہ بات، تختی نمبر 5 کے دوسرے پارٹ میں واولین، ایک پر یا لین ہے دوسرا واولین ہے، تو یہاں پر واولین میں ایک حرکت یاد رہنی چاہیے کہ یہاں پر ہمیں یہاں پر ہونٹ آگے بڑھانے ہیں، یا واو زبر یومئذ علیہا۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، ان کی ادائیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے حرف بھی صحیح صاف سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ یہ غلطی ہرگز مت دہرائیے۔ یہاں پر اس کو پڑھنے کے لیے یو ہونٹ کو آگے بڑھائیں گے، یومئذ علیہا منہ خطابا، منہ خطابا، طا کو موٹا کریں گے، خطابا، من عین آنیۃ، عین کو الگ حمزہ الگ، من عین آنیۃ، ایسے پڑھیں گے، کفوا احد۔ میں آپ کو صرف یہاں اس تختی کے اندر بس تختی نمبر 9 کے متعلق بتلا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں بتلا رہا، وہ بتلانا نہیں چاہتا، کیونکہ جو تختی آپ پیچھے چلی گئی ہے اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانیں گے، اور جو آگے آنے والی ہے اگر اس میں یہیں بتلا دیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم زیادہ نہیں چھیڑیں گے اس کو، بس اسی تختی کے متعلق سنتے رہیے۔ کفوا احد، فمن عفی، فمن عفی، فمن عفی من اخیہ، من اذین، من اذین، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد۔ تو دوستو اس تختی کو بھی اس طریقے سے ہم پڑھ لیں گے، اور اس کو ہم روا پڑھ لیں گے اور اس کو پہچان لیں گے کہ کیا حرف ہے یہ، اور یہ یہاں پر کیونکہ اس میں اظہار کیا گیا ہے، حمزہ، عین، ہا، غین، کھا، ان کو ہم سامنے رکھ کر ان کو پہچان کر اس تختی کو یاد کریں گے۔ تو جب اس طریقے سے ہمیں یہ تختی یاد ہو جائے مکمل طور سے تو ہم اس کو پہچاننا پڑتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کے اجرا یعنی کہ اس کے ہجا سے پہلے یاد کریں، پہلے ہم اس کی ہجا یاد کریں گے کہ ہجا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بچہ ہجا یاد نہیں کرتا ان کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت دقتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو کوئی مستقبل میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اس لیے آپ کو یہاں پر اس کے ہجرے اور اجا بہت ضرور یاد کرنے ہیں، اس کو ملانا سیکھ لیتے ہیں کہ کون سا حرف کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستوں ہم شروع کرتے ہیں اس کے اجرا، اس کے ہجا پہلے پڑھیں گے۔ طا یا زبر طی،
را دو زبر رن طیر حمزہ زبر آ با الف زبر با ابا با یا زیر بی ابابی لام زبر لا ابابیل. اس کے بعد ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں طیرن ابابیل. نون الف زبرنا را دو پیش رن نارن حا الف زبر حا میم زیر می حامی یا زبر یا حامیہ تا دو پیشتن حامیتن نارن حامیتن لام زیر لی میم نون زبر من لیمن خا زبر خا سین زیر سی خاسی یا زبر یا خاسیہ لیمن خاسیہ میم نون زیر من غین یا زبر غی من غی غا زیر من غیر ہا کھڑی زیر ہی من غیرہ یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یومائی غال دو زیر ذن یومئذن عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا الف زبر ہا علیہا یومئذن علیہا میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو خا زیر خی طالف زبر طا خیطا باد و زبر بن خطابا منہ خطابا میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی آنی یا زبر یا آنیہ تا دو زیر تن آنیتن من عین آنیتن کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفون حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحادن کوفون آحادن فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فا زیر فی عوفی یا زبر یا عوفیہ فمن عوفیہ میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی من آخی ہا زیر ہی من آخیہ میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ غال زیر ذی من ازی نون زبر نا من ازینا کاف زیر کی تا الف زبر تا کی تا با دو پیش بن کتابن حا زبر حا کاف یا زیر کی حا کی
میم دو پیش من حکیم کتاب حکیم عین زبر ع غال الف زبر ذا عذا بادو پیش بن عذاب غین زبر غ لام یا ذیلی غلی غادو پیش ظن غلیظ عذاب غلیظ ح الف زبر ح سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسد حمزہ زیر ای غال الف زبر ذا اذا ح زبر ح سین زبر سا حسا دال زبر دا حسد حاسد اذا حسد۔ تو دوستو جب آپ اس طریقے سے اس کے مکمل ہجے کر لیں اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، اب اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو روا بھی یاد کریں۔ تو آئیے ایک بار اس کو روا دوہرا لیتے ہیں۔ طیر ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ تو دوستو جب آپ اس طریقے سے اس کو ہجا اور روا دونوں یاد کر لے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو مستقبل میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آپ ان قریب قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ تو دوستو جب ہم دونوں کو اس طریقے سے یاد کر لیں گے اب ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کے اجرا کی، کیونکہ اس کے ہجا کے ساتھ روا اور روا کے ساتھ اس کے اجرا یاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اجرا کو بھی۔ ہم اس سختی کے اندر جانیں گے اظہار کی اجرا، کیونکہ دوستو یہ تختی نمبر 9 ہے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے را کے اوپر دو زبر کی تنوین۔ تو ہم دو زبر کی تنوین کے جو اجرے کر رہے ہیں وہ اظہار کے کر رہے ہیں، اس لیے ہم نہایت اہتمام کے ساتھ اس کو خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر تو یا زبر تئی را دو زبر رن، تو یہاں پر دو زبر کی تنوین کے اجرے ہوں گے، وہ بھی تختی نمبر 9 یعنی کہ اظہار میں۔ کیسے کرتے ہیں آئیے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد جو حرف ہے ابابیل حمزہ زبر آ، تو یہاں پر حمزہ یہ جو ہے اظہار کی ہے یعنی کہ حرف حلقی کی ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ آپ اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو نوٹ فرمائیے۔ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ یہ بات میں نے انگلش کے ورڈوں سے لکھی ہے، جتنے بھی انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں جو اس میں یوز ہونے والے ہیں ہم نے ان کا استعمال کیا ہے اس میں۔ اجرا حروف حلقی، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ تو دوستو جب ہم اس طریقے سے دونوں باتیں اس کے اجرا اور ہجا اور ساتھ میں ایکسپلین، یہ تینوں چیزیں ایسے یاد ہو جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے
آپ مکمل طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو اس طرح کی آپ کو پسند آتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ میں کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا دقت کیا پریشانی آ رہی ہے، تاکہ ہم آپ کی پریشانی کا سولوشن نکال سکیں۔ تو چلیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تختی نمبر 10 کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔